کی ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے پوری دنیا آج بھی خاموش تماشائی ہے. یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور جب ظلم اپنے عروج کو پہنچتا ہے اللہ کی پکڑ آتی ہے, اللہ کا عذاب آتا ہے, اور جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو جتنے خاموش تماشائی تھے سب اس عذاب میں گرفتار ہوں گے. اس لیے میرے عزیزو, آپ ہم سے اگر یہ پوچھتے ہیں ہمیں یہاں بیٹھ کر کرنا کیا چاہیے, ہم کیسے کریں, تمہارا دل اگر رو پڑا ان کے دردوں سے یہ بھی لکھا جائے گا, یہ بھی لکھا جائے گا. یہ بندہ جاگ تو نہیں سکتا تھا لیکن اپنے بھائی کے درد میں ایسا بے قرار تھا کہ اس کا کھانا چھوٹ گیا تھا, ایسا بے قرار تھا کہ اس کی نیندیں ختم ہو گئی تھی. یہ بھی لکھا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں. لیکن یہاں بیٹھ کر کے ہم عیاشیوں پر عیاشیاں کریں, اپنے گناہوں سے کبھی باز نہ آئے, تو پھر میرے عزیزو ان نہتے مظلوموں کے ہم بہت خطرناک قسم کے دشمن کہلائیں گے. جہاں ان کو پانی کا ایک قطرہ نہیں, جہاں ان کے لیے لقمہ نہیں, وہ کسی کا بچا ہوا کچرا کھانے پر مجبور ہے. اس وقت ہماری برتنیں کھانوں سے بھری ہوئی ہیں, ہماری دعوتوں میں ہمارے بچے ہوئے کھانے گٹر اور نالیوں میں بہ رہے ہو. ان حالات میں میرے عزیزو پکڑ ہوگی, ہماری بھی پکڑ ہوگی. بدلو اپنے حالات, اٹھو اگر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی, دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا. میں آپ سب سے یہی کہنا چاہوں گا, یہ جو حالات پیدا ہوئے ہیں پوری دنیا میں, یہ میرے آقا کے فرمان کے مطابق اندیشہ یہ لگ رہا ہے ان قریب امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے. امام مہدی کا ظہور ہوگا اور حالات بدل جائیں گے. لیکن ہم کو کسی کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے حالات کا انتظار نہیں کرنا ہے. ابھی بدلو, آج بدلو, اللہ کی طرف دوڑو اور اس سے گڑ گڑا کر کہو کہ مولا کریم ہمارے شامت اعمال, ہماری برائیوں کے سبب اگر یہ تیری پکڑ ہے, ہم توبہ کرتے ہیں تیرے دربار میں. جانتے ہو میرے آقا نے فرمایا اللہ کے غضب کو اگر کوئی چیز ٹھنڈی کرتی ہے تو ایک مومن صالح کی رقت انگیز دعائیں اور اس کے نکلنے والے آنسو اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتے ہیں, اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتے ہیں. تم گڑ گڑاؤ اس مولا کی بارگاہ میں. یہ نہیں کہ اجتماعی طور پر کسی کے سامنے آپ رو دھو کر چلے گئے یا پھر آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی سٹیٹمنٹ جاری کر دی. نہیں, تنہائی میں بیٹھے ہو, اکیلے میں بیٹھے ہو. جیسے کہ کل ایک بہت اچھی چیز میں نے دیکھی تھی, ہمارے علماء نے اعلان کیا تھا پوری دنیا مل کر کے جمعرات کا روزہ رکھے, اس لیے کہ روزہ اللہ کو پسند ہے. اور افطار سے پہلے اگر کوئی دعا کرے, اول دعا ہماری ان مظلوموں کے حق میں ہو, ان ظالموں کے خلاف ہو, مظلوموں کی مدد کے لیے ہو. یقیناً اللہ کی مدد آئے گی, اور آئے گی کیونکہ قرآن بار بار کہتا ہے الا ان نصر اللہ قریب, آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ کی مدد بہت قریب ہے, اللہ کی مدد بہت قریب ہے. عزیزان گرامی وقار, میں انہی تمام باتوں سے اپنی گفتگو کو آج سمیٹتا ہوں. آج کے ان حالات میں آپ کی ذمہ داری ہے اپنے ایمان پر مضبوطی سے جمے رہو, استقامت. بعض لوگوں کو آج یہ لگتا ہوگا کہ وہاں حالات بگڑے ہیں تو مسلمان کیا کریں گے, کیا کریں گے, ہم کیا کرنے والے, ویسے ہی ہم ختم کیے جا چکے, ٹکڑے کیے جا چکے, ہم کچھ کرنے. بس تم اپنی زندگیاں بدلو, نشہ سے باز آ جاؤ, اور جتنے خرافات ہمارے محلوں میں آئے اس سے نکالو. اللہ کا عذاب آتا ہے, اللہ کی رحمتیں روٹ جاتی ہیں. ایک بار ہم بدل لیے تو مولا کریم اپنی رحمتوں کے سائبان فرما دے گا ہم پر. اور بس ہماری تمنا یہی ہے, اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے قدیر و جبار خدا کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم احسن الخالقین, ہم سب اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتے ہیں. مولا ہمارے گناہوں کی وجہ سے اگر تیری سخت پکڑ ہے تو مولا تو اپنے غضب کو ٹھنڈا فرما دے, تو اپنے غضب کو ٹھنڈا فرما دے, مولا تو اپنے غضب کو ٹھنڈا فرما دے. اے کریم خدا, تیرے حبیب کی امت تڑپ رہی ہے اور ہر جگہ مولا ظلم و ستم کا نشانہ ان غریب مظلوموں کو بنایا جا رہا ہے جن کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی باقی نہیں رہا. مولا تو اگر مدد نہیں کرے گا تو کون مدد نازل فرمائے گا. اے رحمان, ہمارا عقیدہ ہے تو ہی وہ خدا ہے جو ابابیلوں کو بھیج کر ابرہہ کو ہلاک کیا, تو ہی وہ خدا ہے جو بدر میں اپنے نبی کے لیے 5000 فرشتوں کو اتارا. اے مولا, تو ہی وہ خدا ہے جو یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ سلامت نکالا. تو ہی وہ خدا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو بھڑکتی ہوئی آگ سے زندہ محفوظ فرمایا. اے قدیر و جبار خدا, کل بھی تو حی و قیوم تھا, آج بھی اور ہمیشہ رہے گا. ہمارے اس عقیدے کی لاج رکھ لے اور غیر سے مولا تو اپنی مدد نازل فرما, اپنی مدد نازل فرما, امت مصطفیٰ کے لیے خیر فرما, ہم سب کو امن و امان عطا فرما. اے رب کریم, ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا دے, مظلوموں کو مولا امن کی سانس عطا فرما. ہماری خوشیاں اگر لکھی ہوئی ہے اے رب قدیر, ہماری خوشیوں میں سے ان کو یہ تقسیم فرما دے. اے اللہ, ہماری حصے کی خوشیاں انہیں تقسیم فرما دے. اے رب کریم, ہمارے امن و سکون کو ان کے درمیان تقسیم فرما دے. اے اللہ, ان بلکتی ہوئی ماؤں کی آوازیں ہماری نیندیں اڑا چکی ہیں مولا. ان بچوں کے زخمی چہرے مولا بار بار ہماری آنکھوں کو ترساتے ہیں.
हैं मौला कब तक ये तेरी आजमाइश होगी, कब तक ये इम्तिहान होगा। ए कदीर जब्बार खुदा, तुझे तेरे हबीब की नालैन का वास्ता, उन सबको जुल्म सितम से आज़ाद फरमा दे। ए अल्लाह जुल्म सितम से आज़ाद फरमा, अमन अमान अता फरमा, खैर और सलामती अता फरमा। हमारे इस मुल्क अजीज हिंदुस्तान को अमन अमान का गहवारा बना दे। अल्लाह हम सबको मोहब्बत व आशिकी का पैगाम और उल्फत व मोहब्बत के साथ जीने की तौफीक अता फरमा। मौला हमारी दुआओं को हुजूर के सदक़े कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।